اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور میری چھٹی حص نے نشاندہی کی کہ میں ان سے ایک سوال پوچھوں شرارت کے اندر، اور میں نے جب وہ بات چلائی تو اس کے نتیجے کے اندر کافی ساری انفارمیشن ملی، خبر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو ملک ریاض صاحب اس پورے سیاسی منظرنامے میں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ کے ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، ان کو ہمارے جیسے چھوٹے آدمی کے ولاگ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی ملک صاحب مشہور ہیں، جہاں پہ ان کو فرق پڑ رہا ہو وہ فوری طور پہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے پہلا ولاگ پھینکا تھا آج سے 5 سال پہلے، تو جب کسی بھی بندے نے رابطہ نہیں کیا تو میرا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ادھر، تو ہم جو مرضی کرتے جائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو ہم نے پھر 5ویں گیئر پہ کام رکھا ہے، جب بھی موقع ملا ہے ہم نے ان کے موضوع کو جو ہے وہ کیا نہیں۔ میں کہنے لگے، ہنس کے کہنے لگی وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ تو بیچارے صحت ہی ان کی ٹھیک نہیں ہے، وہ کو 2-3 گھنٹے کے لیے ہوش میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ انہی دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ سو جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اپنے بزنس کو ابینڈن کر چکے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کچھ ان کا بزنس ہے اس میں سے جو بھی پیسے انہوں نے نکالنے تھے یا نکال چکے ہیں، یہ تو انہوں نے نہیں کہا، مطلب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا بزنس ان کے لیے پینٹ ہے، باقی جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں پھیلا لیے ہوئے ہیں، تو اس لیے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو عثمان ان کے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں وہ لک آفٹر کرتے ہیں، باقی سارا گلوبل بزنس جو ہے یہ لوکل جو ہے یہ علی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا چلے اچھا ہو گیا، شکر ہے سانو نل کو کام نہیں ہے۔ تو خیر وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ مطلب کہ اس پورے منظرنامے کے اندر کہتے وہ جب بھی ہوش میں آتے ہیں نا وہ ایک شخص کا نام ضرور لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کون ہے شخص؟ انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو عشر عشیر بھی نہیں لیا مجھ سے جو مجھ سے شہزاد اکبر اینٹ کے لے گیا، اور شہزاد اکبر اس وقت جس گھر میں لندن میں مقیم ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب کی ملکیت ہے۔ ظاہر ہے ملک صاحب خود اس گھر میں رہنے کے لیے تو لندن نہیں جا سکتے، ان کے لیے لندن کا ویزا نہیں ہے، ان کے لیے ان کی فیملی کے لیے، تو ان کے بہت سارے اثاثے ایسے ہیں وہاں پہ جو کہ ان کے احباب کو تو پتہ ہے لیکن ان کو چونکہ وہ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ احباب استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو مطلب کہ ایک لیم ایکسکیوز ہوا نا، اگر ملک صاحب کے اثاثے ادھر ہیں اور انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا کسٹوڈین تو رکھا ہوگا نا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دریائی گھوڑے کو ادھر سے کان سے پکڑ کے نکال، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کرنے بیٹھا ہوا میرے گھر میں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی تو پھر مطلب کہ کرو آدمی ہے نا، وہ برے وقتوں کے لیے اس طرح کے اثاثے پالتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے نہ کہا ہو۔ بقول ہمارے اس سورس کے یا اس دوست کے کہ جب مطلب کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کا تو نام تھا، ورنہ تو وہ ملک صاحب کے گھر گھس کے بیٹھا رہتا تھا ڈرائنگ روم کے اندر، مطلب کہ کسی نہ کسی کام کے بہانے وہاں پہ پہنچ جانا اور پھر جناب سارا دن اس نے وہاں پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دینی۔ اور وہ تو ایک ویڈیو آ گئی ان کی بریف کیس پکڑتے ہوئے شہزاد اکبر صاحب کی، کتنی ساری ایسی وارداتیں ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یا جن کی کبھی ویڈیو نہیں بنی جو انہوں نے ڈال رکھی ہیں۔ تو ملک صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں آج کل کہ یار عمران خان تے بیچارہ ویسے ہی پھنس گیا، اصل تے دیہڑی انہیں لائی سی اور اس کو جناب اس کو پالنے والوں نے نکال دیا، جن کا یہ پالتو ہے یہاں سے ان کو نکال دیا۔ ویسے نکالنے کا تکلف بھی کیا کیا انہوں نے، مطلب جس طرح کے باقی اثاثے انہوں نے سنبھال رکھے ہیں اور ان اثاثوں کی بہتر پرورش کرنے کے لیے اور بہتر کام کے لیے انہوں نے یہاں پہ میڈیا ہاؤسز بھی کھول دیے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی کھول دیے ہیں، وہاں پہ ان کو 10-10 لاکھ روپے پہ نوکریاں بھی دے دی ہیں، تو اس بیچارے کو بھی ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر لگا رہنے دیتے، انہیں کی کر لینا سی، ذرا دہی دے نال بیٹھ کے نان ہی کھا لینا سی نا،
ٹھیک ہے نا. مطلب کہ بقول ملک، یہ میرا تبصرہ ہے، لیکن بقول ملک صاحب کے جتنے کے ایسٹ وہ بنا گیا ہے ان کو اینٹ کے، تو عمران خان تو ویسے نہ ہی لگا ہے. تو میں نے انہیں پوچھا، میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس آپ الگ دیکھیں، اور جو عمران خان نے میرے سے مانگا تھا اور اس کو یونیورسٹی کے نام کے اوپر، اس کو آپ الگ دیکھیں، تو آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی. جب آپ دونوں کو مکس کرتے ہیں تو پھر بات جو ہے نا وہ کچھ مچولے میں پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس میں سے ایک سکینڈل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھ سے جو ہے مجھے حکم کیا گیا، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ الطاف حسین کے نام کی یونیورسٹیاں اناؤنس کر دیں. میں نے کر دیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ الطاف حسین کے نام کی یونیورسٹیاں اناؤنس بنیادی طور پہ موصوف نے اس لیے کی تھیں کہ انہوں نے ایڈی دیہڑی لانی سی نا بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر، وہ لگا لی. تو کچھ جگہوں کے اوپر شنید یہی ہے کہ پہلے اس بیریا ٹاؤن کراچی کے پارٹنرشپ جو تھی وہ بھائی نے کرنی تھی. تو پھر جناب کسی نے کہا کہ ہم بھی تو ہیں نا سرکار، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. پھر پارٹنرشپ وہ ان کی ہو گئی. تو جب پارٹنرشپ بدل گئی تو پھر یونیورسٹی کا نام بھی بدل جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ زیادہ عقل مند ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا بھائی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اے نہ ہوئے کہ جدوں اسی پھڑے جائیے ہوں تے ساڈے حق دے وچ کوئی بھی ٹویٹ کرنے والا نہ ہوئے. اس گلوں کوئی نا تے رکھ لینا چاہیے. سمجھ تسی جانتے ہو کہ میرا کس طرف اشارہ ہے کہ پھر ملک ریاض نے سندھ کے اندر نیا پارٹنر ڈھونڈ لیا، اور ماشاءاللہ اب جسے کہنا چاہیے کہ وہ لہریں بہ رہے ہیں، رونقیں لگی ہیں. تو اچھا جی، انہوں نے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان دونوں مقدمات کو الگ سے دیکھا جائے، دونوں واقعات کو، کہ یونیورسٹی کے لیے زمین کب لی گئی اور یونیورسٹی تعمیر کب کر کے دی گئی، وہ اور ایشو ہے، اور جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ اور ایشو ہے. ملک صاحب آپ جو ہے نا اس طرح قوم کو ٹہلا نہیں سکتے. یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو سودا ہے یہ آپ نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا تھا تاکہ آپ حسن نواز سے جائیداد خرید کے بعد میں پروپیگنڈا کر سکیں کہ ان کے پاس سورس کوئی نہیں ہے. اور سورس جب پی ٹی آئی نے جا کے درخواست دی تھی، باقاعدہ آپ کو یاد نہیں پریس کانفرنس کی تھی پی ٹی آئی یو کے عہدیداروں نے کہ ہم یہ درخواست دینے جا رہے ہیں فائنینشیل کرائم ایجنسی کو، اور پھر انہوں نے جواب دیا تھا. پھر فائنینشیل کرائم ایجنسی نے جب تحقیقات شروع کی تو حسن نواز تو اس میں سے نکل گیا، آپ تلے گئے عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اب کھڑے ہوں نا اصل سٹانس کے اوپر کہ یہ آپ نے حسین نواز سے ایسٹ خریدا تھا، اور اس کے بعد پھر اب یہ بندہ کیسے مان لے نا. دو واقعات ہوتے ہیں، آپ ایک ایسٹ خریدتے ہیں اس حسن نواز سے ایک ایسٹ خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس پہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، اور فائنینشیل کرائم ایجنسی ایف سی اے کے پاس درخواست لے کے پہنچ جاتی ہے کہ حسن نواز کے سورسز چیک کریں. ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں واقعات کو الگ کیسے کر دیا جائے؟ مطلب آپ کی ہر موو جو ہے وہ ایک جرم ہوتی ہے. اللہ کو جانا نہیں اٹھتے سچ بول لیا کرو کسی نے ڈال. اب مجھے چونکہ یہ حوصلہ ہو گیا کہ آپ میرا ولاگ دیکھتے ہیں، تو اللہ کے بندے اب کتنے کے دن رہ گئے ہوں گے یار، تو اب تو کہیں سچ بول لیا کریں. جاتے ہوئے بندہ سچ ہی بول جاتا ہے یار، نہیں تو فرشتیاں نے گرز مارنے، درے مار مار کے انہوں نے سچ نکلوانا ہے آپ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آپ خریدتے ہیں، ادھر سے وہ پہنچ جاتے ہیں درخواست لے کے، اور جب درخواست لے کے پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایف سی اے جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جی حسن نواز کے کاغذات تو پورے ہیں، اس کے پاس تو سورس پورا ہے، آپ آئیں نا ذرا ادھر، اور آپ تلے جاتے ہیں. اب تو سچ بتا دیں کہ آپ کس کی محبت میں تلے گئے تھے وہاں پہ، پر خاندان کے اوپر پابندی لگا بیٹھے، ورنہ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر آپ نے بیٹھے ہونا تھا. اور یہاں پہ 4 ایکڑ کا جو ولا بنایا ہوا ہے آپ نے یو اے ای کے اندر، وہاں پہ میرا مطلب ہے وہاں پہ بھی آپ کو کیسیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑنی تھی، لیکن نہیں سچ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، چلو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو بہرحال یہ انہوں نے کنائیونس کی تھی عمران احمد خان نیازی کو کہ وہ اس طرح پھانس سکے نواز شریف کی اگلی نسل کو
جس نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابا جی تسی جانو تہاڈی سیاست جانے، ہم تو اپنا بزنس کریں گے. ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. آپ ان کو اینٹنے چل پڑے تھے، مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے نا، سہولت کار تھے نا. تو سہولت کاری کے اندر مارے گئے آپ. تو اگر آپ سہولت کاری نہ کرتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. تو خیر یہ تھا جی کچھ تھوڑا سا انفارمیشن بہت ہیں ان کے بارے میں، لیکن ایسے میں نے کہا کہ تھوڑا جا چکھایا جائے آپ کو، ٹپ آف دا آئس برگ چکھائی جائے آپ کو کہ جناب یہ موصوف جو ہیں اس وقت شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے. تو وہ کہتے پائے جاتے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ شاید میرے سے ہی ایسٹ ریکور کرنے کے لیے موصوف اس کی سربراہی لی تھی، اور سارا دن یہیں پہ پڑا رہتا تھا، اور بہانے سے کبھی بھی مینو دے دیو، بھی مینو دے دیو، بھی مینو دے دیو، بھی مینو دے دیو. تو جتنی بڑی دہاڑی، دوبارہ کہہ رہا ہوں بقول ملک ریاض کے، جتنی بڑی دہاڑی جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے لگائی ہے، میں سورسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اتنی تو عمران خان نے بھی نہیں لگائی. سانو کی پتہ جناب شہزاد اکبر صاحب دا تے ملک ریاض صاحب دا آپس دا معاملہ ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب لندن میں جس مکان میں مقیم ہے وہ ملک ریاض صاحب کی ملکیت ہے. ملک ریاض صاحب اپنے اثاثوں کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، پوزیشن لینے کے لیے وہاں پہ نہیں جا سکتے. میں نے جو اس پہ اعتراض کیا وہ اپنی جگہ کے اوپر میں نے عرض کر دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.